السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ٹیکسٹ آپ نے سن لیا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کے معنی اگر عام جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ذکر وہ لیے جائیں، جیسے ہم ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں اور اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ اس جگہ پر تمہارا ذکر ہوا، تو قرآن مجید میں میرا، آپ کا، ہم سب کا ذکر ہے۔ اور اگر ذکر کے معنی نصیحت کے لیے جائیں، جیسے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہی یا دونوں مفہوم جو ہیں وہ بالکل سمجھ میں آتے ہیں کہ یقیناً قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں میرا، آپ کا، ہم سب کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید میں میرا، آپ کا، ہم سب کا ذکر کہاں ہے، اس کی ایک ایگزامپل کل ہم نے یہاں پر دیکھی تھی سورۃ الحاقہ اور سورۃ الانشقاق کی آیات کے حوالے سے کہ وہ کس کا ذکر ہے؟ وہ میرا، آپ کا، ہم سب کا ہی ذکر ہے، اور یقیناً وہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے۔ اب ہمیں اپنا ذکر دیکھنا ہے کہ ہمارا ذکر ہے کہاں۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ظاہر بات ہے اس قرآن مجید کی، اللہ کے اس کلام کی زبان جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی۔ یہ جو نوٹس بورڈ آپ کا لگا ہوا ہے، اس پہ جو مختلف نوٹسز لگے ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے۔ یقیناً ان میں آپ کا ہی ذکر ہوا ہے۔ اگر وہ تمام نوٹسز عربی زبان میں لگا دیے جائیں تو بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کروانے کی کوشش کریں گے، بلکہ پہلے تو کہ جی اس کا ترجمہ ہمیں بتا دیں، کیونکہ یہ ہمارے متعلق ہی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے۔ آپ اسے ٹرانسلیٹ کروائیں گے، ایک دفعہ کروائیں گے، دو دفعہ کروائیں گے، تین دفعہ کروائیں گے، پھر آپ خود سوچیں گے کہ اب بار بار اچھا نہیں لگتا، تو کیوں نہ میں اس زبان کو ہی سیکھ لوں، تاکہ وہ جو میرے لیے اس میں انسٹرکشنز ہیں وہ میں خود اس نوٹس بورڈ سے پڑھ کر حاصل کر سکوں۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں جو میرا، آپ کا، ہم سب کا ذکر ہے، اس کے لیے یا ہمارے لیے ذکر ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے ہدایات ہیں، اس کے لیے ہمیں اس قرآن کی زبان کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما اور ہمارے لیے مشکل نہ فرما۔ اور یہ جو 4 ماہ کا، اس وقت آپ کو بہت لمبا کورس لگ رہا ہوگا کہ 4 ماہ، لیکن یقین مانے 4 ماہ ایسے گزریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان 4 ماہ کے بعد پھر آپ ان 4 ماہ کو ہمیشہ مس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو تازہ کر لیں. ہم نے ابتدا کی ہے حروف الہجا سے, اور حروف الہجا کی تعداد ہمارے سامنے آئی ہے 28 یا 29, 3 بنیادی حرکات, 1 علامت سکون. ابھی تک مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں نے وہی آپ کو پڑھایا ہے. جو چیزیں آتی جائیں گی آگے میں انشاءاللہ ایڈ کرتا جاؤں گا. اس دوران حمزہ اور الف کا فرق, وہ جو 28 اور 29 حروف کا اختلاف ہے, اس حوالے سے ہمارے سامنے حمزہ اور الف کا فرق بھی آ گیا. پھر پہلا فارمولہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. پھر لفظ کی 2 اقسام ہمارے سامنے آئی تھی, با معنی اور بے معنی. با معنی لفظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا, اور پھر کلمہ کی ہم نے 3 اقسام دیکھی تھیں, اسم, فعل اور حرف. اس کے بعد ہم نے ان کی مختصر ڈیفینیشنز جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان 3 کیٹیگریز کے حوالے سے وہ کیا ہیں, تو الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی. پھر ہم نے باقاعدہ اسم کو شروع کیا تھا, اور اسم کے بارے میں پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ عربی زبان میں کسی اسم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے جملے میں کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے, چاہے وہ بولنے میں ہو چاہے وہ تحریر میں ہو, مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے. وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ جنس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے, اور جنس سے مراد اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک اسم کو اردو سے عربی جملے میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت استعمال کر رہا ہوں, تو اس اسم کا عربی زبان میں استعمال جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا استعمال مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اور مذکر مؤنث میسکولین فیمنن یہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اردو اور انگریزی گرامر میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب عربی میں آپ کے سامنے جو ہے یہ کانسیپٹ آئے گا اور تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے. پھر ہمیں اسم کے حوالے سے جو دوسرا پہلو اس کا معلوم ہونا چاہیے وہ ہے عدد کا, اور عدد سے مراد نمبر یعنی واحد جمع. یعنی اردو میں ہم واحد جمع, انگریزی میں سنگولر پلورل, لیکن عربی میں عدد جو ہیں وہ 3 ہیں. تفصیل سے ہم پڑھیں گے جب ہم اس ٹاپک کو شروع کریں گے, لیکن عربی زبان میں 1 کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے, 2 کے لیے مثنیٰ. ٹھیک ہے, اس وقت جب میں آپ کو پڑھاؤں گا مثنیٰ تو پھر بتا دوں گا تثنیہ اور مثنیٰ کے حوالے سے. بہرحال آپ اسے تثنیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور 2 سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں 3 کا جمع کا جو عدد ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو تھی اسم کے حوالے سے وہ تھی اسم کی وسعت. اور وسعت ویسے آپ کو لفظ مشکل لگے گا, لیکن جب میں نے آپ کے سامنے 2 الفاظ رکھے تھے کہ اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا, اور نکرہ معرفہ سے مراد ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ ناؤن ہے, تو بات بالکل کلیئر ہوگی. تو جب تک مجھے اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا پتہ نہیں چلے گا میں اس اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا. اور یہ ٹرم جو وسعت کی استعمال کی گئی وہ اس لیے کی گئی ہے کہ نکرہ اسم کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ سب مرد ہیں, لیکن آپ میں سے اسماعیل کتنے ہیں؟ آپ میں سے زید کتنے ہیں؟ آپ میں سے ابراہیم کتنے ہیں؟ تو مرد وسعت زیادہ ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ زید آپ میں سے شاید کوئی ایک آدھا نکل آئے اور شاید نہ آئی ہو. تو اسم کی وسعت کے اعتبار سے یعنی اس کے نکرہ یا معرفہ ہونے کے اعتبار سے بھی جو مجھے پتہ ہونا چاہیے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز اسم کے بارے میں جو مجھے پتہ ہونی چاہیے وہ ہے اسم کا اعراب. اور اعراب جیسے ہی میں آپ کے سامنے لفظ بولوں گا آپ کے ذہن میں فوری طور پہ جو چیز آئے گی وہ آئے گی حرکات. اس لیے کہ ہم جو سوال حل کرتے آئے ہیں ابھی تک, جو ہمارے پیپرز میں آیا کرتا تھا کہ اعراب لگائیے, تو ہم کیا کرتے تھے, یہی حرکات ہی لگاتے رہتے تھے اور سوال میں 10 نمبر جو ہے پورے لیتے آئے تھے. لیکن یہاں پر ہمیں اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ ذرا
چینج کرنا پڑے گا کہ زیر زبر پیش اصل میں حرکات ہیں. اعراب کیا ہے پھر؟ تو آج ہم اعراب سے ہی شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ جنس مذکر مؤنث ہونا، واحد جمع ہونا، نکرہ معرفہ ہونا، اس کے بارے میں ہمیں اردو انگریزی میں کچھ پتہ ہے، لیکن اعراب کے حوالے سے جو ہمارا کنسیپٹ تھا اردو میں اسے ہم نے درست کرنا ہے. اور اعراب اصل میں ہے کیا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا. اعراب جو ہے اصل میں اسم کی 3 حالتوں کو بیان کرنا ہے. اسم کا سٹیٹس ہے، اسم کی جملے میں یا کسی ترکیب میں حیثیت ہے. اب یہ اسم کا سٹیٹس ہے، حیثیت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بورڈ پر جا کر تفصیل سے سمجھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کو یہ اعراب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے یا عربی زبان سمجھنے کے لیے سب سے اہم جو پورشن ہے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اعراب کا ہے. اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ سمجھ میں آ جائے گا. انتہائی دلچسپ ہے، اور آج آپ محسوس کریں گے کہ واقعی ہم عربی اب جو ہے وہ پڑھنی شروع کر رہے ہیں. ابھی تک تو 2 دنوں میں ہم نے اپنی وہی چند جو باتیں ہمارے علم میں پہلے تھیں ان کو ہی تازہ کیا ہے. تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں اعراب سے. اعراب جیسے کہ میں نے کہا کہ اسم کا سٹیٹس ہے، کسی جملے میں اسم کس حیثیت سے استعمال ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ الحمدللہ انگریزی میں اس چیز کو جانتے ہیں. انگریزی زبان میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے انگریزی گرامر میں، کیس. ناؤن کے جو ہیں وہ 3 کیس ہیں، ایک سبجیکٹو کیس، ایک آبجیکٹو کیس اور ایک پوزیسو کیس. ٹھیک ہو گیا کہ زید ہیلپڈ حامد. اس جملے میں 3 الفاظ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اردو میں بڑی آسانی کے ساتھ. ہاں جی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ زید نے حامد کی مدد کی. اس جملے میں زید نے حامد کی مدد کی. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مدد کرنے والا زید ہے اور جس کی مدد ہو رہی ہے وہ حامد ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کام کرنے والا زید ہے. کیسے پتہ چلا زید کام کر رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کام کرتا ہوا وہ؟ آپ کو فارمیٹ نے بتایا، آپ کو انگریزی میں بتایا گیا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. ایسی ہے نا، آپ کو ایک فارمیٹ بتا دیا گیا. اس لیے آپ نے اس جملے سے اندازہ یہ لگایا کہ زید نے حامد کی مدد کی ہے. اچھا، ٹرانسلیشن آپ نے مجھے بتائی کہ زید نے حامد کی مدد کی. اس اردو جملے میں آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ زید حامد کی مدد کر رہا ہے؟ کیا اس میں بھی ہم اسے ہی سامنے رکھیں گے کہ زید چونکہ پہلے آ رہا ہے اس لیے وہ مدد کر رہا ہے اور حامد بعد میں آ رہا ہے اس لیے مدد کر رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، میں اس جملے کو تھوڑا چینج کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں کہتا ہوں حامد کی زید نے مدد کی، میں نے ان کی جگہ تبدیل کر دی نا، لیکن مفہوم وہی رہا. اردو میں کیا بتایا؟ زید کا اردو میں فاعل ہونا کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ نے آپ نے دیکھا کہ اردو میں فاعل اس کے ساتھ ہم عام طور پر نے کا لفظ لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ کلیئر بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب میں ذرا دوبارہ انگریزی جملے کی طرف آتا ہوں اور وہ جو 2 اسما میں نے استعمال کیے ہیں زید اور حامد، ان کی جگہیں تبدیل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں حامد ہیلپڈ زید. ترجمہ لکھوائیں ذرا اس کا.
حامد نے زید کی مدد کی. تو جو بات ہم نے دیکھی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انگریزی میں ہم نے دیکھا ہے جو پہلے آتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو بعد میں آتا ہے وہ آبجیکٹ فارمیٹ ہمیں بتا رہا ہے. اردو میں ہم نے دیکھا کہ اب نے کس کے ساتھ لگ گیا؟ حامد کے ساتھ لگ گیا, لہٰذا اب وہ کام کرنے والا ہو گیا. کلیئر ہو گئی نا بات؟ اچھا, اب میں تیسرا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. تیسرا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا, حامد ہیلپ زید's brother. ہاں جی, ترجمہ لکھوائیں ذرا اس کا. حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی. اب اس جملے میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ مدد کون کر رہا ہے؟ حامد. کس کی مدد ہو رہی ہے؟ زید کی ہو رہی ہے. یعنی آبجیکٹ کیا زید ہے؟ نو. کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ یہ چیزیں آپ کے علم میں آ گئیں. اچھا, اب دیکھیں اس میں جو اردو میں 3 جملے آئے ہیں, انگریزی میں 3 جملے آئے ہیں, ان میں جو 2 اسماء ہم نے استعمال کیے ہیں زید اور حامد, ان میں پہلے زید کو لے لیں. زید, زید اور زید. مجھے بتائیں کیا ان تینوں جملوں میں زید کے معنی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ زید کے معنی اس جملے میں کیا تھے؟ زید کے. اس جملے میں زید, اس جملے میں زید. زید کے معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی نا. اور کیا زید کی شکل تبدیل ہوئی ہے؟ زید کی شکل, زید کی شکل جو لفظی آپ کو نظر آ رہی ہے شکلن نہیں ہوئی نا, وہ بھی چینج نہیں ہوئی. یعنی نہ معنی تبدیل ہوئے نہ شکل تبدیل ہوئی, لیکن کچھ نہ کچھ تبدیل ضرور ہوا ہے. کیا؟ زید کا سٹیٹس چینج ہوا ہے. پہلے جملے میں زید فاعل کی حیثیت سے آ رہا تھا, دوسرے میں وہ مفعول کی حیثیت سے آ رہا تھا, تیسرے میں وہ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے بلکہ اضافی طور پہ استعمال ہوئے, ضمنی طور پہ استعمال ہوئے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا, اب اسی طرح حامد کو لے لیں. حامد تینوں جملوں میں اس کے معنی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ حامد کے معنی حامد ہی رہے ہیں, لیکن حامد کا سٹیٹس چینج ہوا ہے. پہلے جملے میں حامد مفعول تھا, دوسرے جملے میں حامد فاعل بنا, اور تیسرے جملے میں بھی حامد فاعل ہی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سیم آپ دیکھ لیں انگریزی میں ایگزامپل جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. زید, زید, زید. کوئی زید کی شکل میں یا زید کے معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی, لیکن زید کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا, اب دیکھیں عربی زبان میں دلچسپ بات اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. انگریزی میں آپ نے بتایا جی فارمیٹ, ہمیں ترتیب بتا رہی ہے کہ جی سبجیکٹ پہلے آبجیکٹ بعد میں. اردو میں آپ نے کسی حرف کو نشانی کے طور پہ رکھ لیا کہ اچھا جی نے کا لفظ جو ہے وہ فاعل کے ساتھ لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اب عربی میں دیکھیں, عربی کی دلچسپ ترین بات کہ عربی زبان میں نہ تو نے کے لیے کوئی لفظ ہے, نہ کی کے لیے کوئی لفظ ہے, نہ کے لیے کوئی لفظ ہے, اور نہ ہی ترتیب اہمیت رکھتی ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ اردو میں کیا آپ نے کچھ حروف علامت کے طور پہ مخصوص کر لیے کہ اچھا جی اس لفظ کے ساتھ اگر یہ لفظ یا حرف لگا ہوگا تو یہ پتہ چل رہا ہے کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے تو پتہ چل رہا ہے اس پر کام ہو رہا ہے. انگریزی میں آپ کو ترتیب نے بتا دیا. اب عربی میں نہ تو ترتیب ہے اور نہ ہی نے اور کو کا کے جیسے کوئی الفاظ ہیں. تو اب ہمیں عربی میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے اور یہ نہ فاعل ہے اور نہ یہ مفعول ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا اسم کے اعراب سے. اب دیکھیں اعراب آپ نے سیکھ لیا سمجھ لیں, اس لیے کہ ابھی میں آپ کے سامنے ان تینوں جملوں کی عربی میں ٹرانسلیشن رکھ رہا ہوں. آپ کا دماغ فوری طور پہ کام کرے گا, آپ کہیں گے اچھا اتنی سی بات تھی. پہلا جملہ زید نے حامد کی مدد کی, اس کو میں عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں.
ابھی صرف میں اعراب سمجھا رہا ہوں، آپ کو فعل نہیں پڑھا رہا. نصر زید حامدن. دیکھیں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، زید، حامد اور مدد کی. کوئی نیک ہو کے لیے لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس جملے کو ایسے کر دوں نا، نصر حامدن زیدن، تو میں نے ان کی جگہ بھی بدل دی. ٹھیک ہے، یا میں زید کو شروع میں لے جاؤں، زیدن نصر حامدن، جگہ بھی بدل دی لیکن معنی وہی رہیں گے. انگریزی میں آپ اتنی آسانی سے جگہ نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرے جملے کی عربی لکھ رہا ہوں. نصر حامدن زیدن. اب آپ کا دماغ جو ہے وہ چلنے لگ گیا ہوگا. آپ نے ایک پکچر بنا لی کہ اچھا یہ کون سٹیٹس جو ہے وہ بدل رہا ہے، کس چیز سے اس اسم کا سٹیٹس بدلا جا رہا ہے. اندازہ ہو رہا ہے نا، اندازہ ہو رہا ہے نا. اچھا، اب دیکھیں تیسرے جملے کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. نصر حامدن اخا زیدن. تو اعراب کی ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیں. یعنی یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعراب کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. اعراب کی ڈیفینیشن یہ بالکل سادہ سی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر، وہ جو میں نے ایگزامپل دی، معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت، ٹھیک ہے، اسم کی حالت کی تبدیلی جو ہے وہ اعراب کہلاتی ہے سمپلی. تو زیر زبر پیش، اس سے آپ نے بالکل دھوکہ نہیں کھانا. چونکہ اردو میں ان زیر زبر پیش کو ہی اعراب کہہ دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ بات عربی سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے اس کنسیپٹ کو کلیئر کر دیں کہ زیر زبر پیش حرکات ہیں اور چیز ہے، اعراب اور چیز ہے. اعراب کیا ہے؟ اعراب سے مراد اسم کی 3 حالتیں ہیں. اعراب سے مراد اسم کی 3 حالتیں ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 صورتیں ہوتی ہیں نا، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. عدد کے اعتبار سے اسم 3 صورتوں میں ملے گا، یا وہ واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا. وسعت کے اعتبار سے اسم 2 صورتوں میں آپ کو ملے گا، یا وہ نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. اسی طرح اعراب کے اعتبار سے اسم جو ہے آپ کو 3 حالتوں میں ملے گا. وہ 3 حالتیں ان کے نام کے ہیں. اب وہ میں نام آپ کے سامنے جو ہے بورڈ پر لکھنے لگا ہوں. اسم اعراب کے اعتبار سے یا تو آپ کو حالت رفع میں ملے گا، یا پھر وہ آپ کو حالت نصب میں ملے گا، یا پھر وہ آپ کو حالت جر میں ملے گا. اسم کے حالت رفع میں ہونے کی کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کب کب اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، کب کب حالت نصب میں ہوتا ہے، اور کب کب حالت جر میں ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسم جب ان 3 حالتوں میں ہوتا ہے تو انگریزی اور اردو میں تو اس کی شکل چینج نہیں ہوتی تھی. ایسے ہی نا، 3 کیس. انگریزی میں زید چاہے نومینیٹو کیس میں رکھوں، چاہے آبجیکٹو کیس میں رکھوں، چاہے پوزیسو کیس میں رکھوں، میں نے زید کے ساتھ ہی اسے شو کیا. اردو میں نے اسے فاعلی حالت میں رکھا، مفعولی حالت میں رکھا یا اضافی حالت میں رکھا، میں نے اسے زید کے طور پہ رکھا. لیکن عربی میں آپ نے دیکھا اس زید کے لفظ میں تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے نا، زید کے لفظ میں تبدیلی آ گئی. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کوئی بھی اسم جب ان 3 حالتوں میں استعمال ہوتا ہے تو حالت رفع میں وہ کیسا دکھتا ہے، حالت نصب میں وہ کیسا دکھتا ہے، اور حالت جر میں وہ کیسا دکھتا ہے. تو اس حوالے سے اب ہم مختلف اسماء کو انشاءاللہ تعالی پریکٹس میں لائیں گے. لیکن ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ کے جو اسماء ہیں ان میں سے 2%
2%, تقریباً 2% اسماء ایسے ہیں جو ان تینوں حالتوں میں ایک ہی رہیں گے, صرف 2%. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جس طرح زید میں آپ سے جیسے اردو میں پوچھتا ہوں جی زید فاعلی حالت میں کیسے لکھتے ہیں, آپ کہیں گے زید. میں کہوں زید مفعولی حالت میں کیسے لکھتے ہیں, آپ کہیں گے زید. میں کہوں زید کو اضافی حالت میں کیسے لکھتے ہیں, آپ کہیں گے زید. تو عربی میں تقریباً 2% اسماء ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں ہم ایک ہی طرح شو کریں گے, لیکن باقی کتنے بچے؟ 98%. 98% اسماء جو ہیں عربی زبان میں, اس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 85% اسماء جو ہیں وہ تینوں حالتوں میں الگ الگ شکل اختیار کریں گے. جیسے کہ ایگزامپل آپ کے سامنے زید کی آ گئی, وہ زید کی جو شکلیں تھیں ذرا سامنے رکھیں. زید, اس پہ میں نے 2 پیش ڈالے تھے, زیدن. حالت نصب میں زید جو ہے وہ 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ شو کیا جائے گا, اور حالت جر میں زید 2 زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا. تو بتائیں 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہو گئیں کہ نہیں ہوگی؟ 3 شکلیں ہوگی نا. لیکن کوئی تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے, اتنی مشکل تبدیلی نہیں ہے کہ پورا لفظ ہی چینج ہو گیا ہو. وہ تبدیلی کہاں پر آئی ہے؟ اسم کے آخری حصے میں آئی ہے, اس اسم کے آخری حصے میں آئی ہے. اور یہ 2 پیش, 2 زبر اور 2 زیر, میں نے آپ کو حرکات جو بتائی تھی بنیادی وہ زیر زبر پیش بتائی تھی نا, تو اب میں نے ان حرکات کو ڈبل کر کے لکھ دیا یہاں پر. تو یہ جو ڈبل حرکت ہے, چاہے وہ پیش ہو, چاہے وہ زبر ہو, چاہے وہ زیر ہو, ڈبل حرکت جو ہے یہ تنوین کہلاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. آپ جانتے ہیں الحمدللہ, آج ہمیں ضرورت پڑی تھی تنوین کی تو آپ کے سامنے آ گئی. اور تنوین اصل میں کیا ہے؟ تنوین اصل میں لفظ کے آخر میں آنے والی نون ساکن کی آواز ہے. تنوین کیسا کہتے ہیں؟ نون ساکن کی آواز جو لفظ کے آخر میں آتی ہے. دیکھیں میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن, اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن. میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن, آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن. میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن, آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن. تو زیدن اسم کی حالت رفع ہے, زیدن اسم کی حالت نصب ہے, اور زیدن اسم کی حالت جر ہے. اب دیکھیں یہاں پر اتنی اہم چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں, اور اس پہ اس کے بعد ہم اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں, کل انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے, کہ ہم نے اصل میں غور نہیں کیا کبھی. آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ محمدن پڑھتے ہیں. جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن. اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. مجھے بتائیں کیا اس محمد کے معنی میں تینوں جگہ پر تبدیلی آتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں بھی وہی معنی ہے, کلمہ شہادت یا اذان میں بھی وہی معنی ہے, درود شریف میں بھی وہی معنی ہے. اسم کے معنی میں تبدیلی نہیں آئی, لیکن اسم کا سٹیٹس تبدیل ہوا ہے, حالت تبدیل ہوئی ہے. اور تینوں جملوں میں آپ دیکھ لیں کوئی فعل بھی نہیں استعمال کہ آپ کہیں گے پہلے میں فاعل آ گیا دوسرے مفعول آ گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسم جو مختلف اعرابی حالتوں میں ہوگا اس کی ایک سے زائد وجوہات ہو سکتی ہیں. تفصیل سے انشاءاللہ تعالی یہیں سے سبق کو ہم کل شروع کریں گے. تو آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج عربی الحمدللہ شروع ہو گئی ہے ہماری, تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم آہستہ آہستہ لے کے اس کو چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.